جی تو کلاس اسٹارٹ کریں پھر، ٹھیک ہے؟ آج جو ہم سنیں گے کہانی، آج ہے 10واں اسکالر آف اسلام، نمبر 10۔ 10 نمبر کیا ہے؟ 10th اسکالر آف اسلام، امام ویس القرنی، حضرت ویس القرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آج سٹوری سنیں گے، اور اس سے ہم سبق حاصل کریں گے، اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں اس کو سوچیں گے، سمجھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس پر پورے عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ Got it? Give me thumbs up اگر سمجھ میں آ گیا ہے۔ نام کیا ہے ان کا؟ حضرت امام ویس القرنی، سپیلنگ دیکھیے، وہ WAIS، ویس القرنی، ال اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد قرنی، قاف، یہ قاف کی آواز نکلے گی QARANI، قرنی۔ امام ویس القرنی کے بارے میں آج ہم جانیں گے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سب سے پہلے حضرت امام ویس القرنی، he was born in and grew up in یمن، یمن میں ان کا کیا ہے، جنم ہوا تھا، اور وہ بڑے بھی وہاں پہ ہوئے تھے۔ کہاں پہ؟ یمن۔ یمن نام تو آپ لوگوں نے سنے ہیں نا، یمن، یس، YEMEN، یمن۔ امام ویس القرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کہاں ہے پیدائش؟ وہاں پہ ہوئی تھی۔ چلیے، اس کے بعد his father، جیسے بڑے بڑے بزرگ، جیسے ہم نے سب سے پہلے سنتے آ رہے ہیں کہ جو اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں، یہ بہت بڑے امام تھے، ان کے سب کے فادر بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئے تھے، تو اسی طریقے سے ان کا بھی، یعنی حضرت امام ویس القرنی کی فادر ڈائڈ when he was young، بہت چھوٹے عمر میں بھی ان کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، ویس القرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، ان کے بہت سے کچھ سارے اسپیشل ہے، اسپیشلٹی ہے ان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ ان کے لائف بہت انٹرسٹنگ ہے، ان کی لائف سٹوری، ان کی کہانی، تو آپ لوگ بہت اچھے سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ Got it؟ ہاں، ادیبہ کچھ کر رہے ہیں بابو، کچھ نہیں کرنا ہے، کلاس کو سننا ہے اچھے سے، ٹھیک ہے؟ گڈ گرل۔ تو his father died when he was young، ان کے امی نے ہی ان کو بڑا کیا ہے، ان کا علم دیا ہے، اور ان سے وہ کیا ہے۔ he was raised by his mother alone، ان کے امی نے ان کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، کیونکہ ان کے ابو کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ گڑیا کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کرنا ہے بابو، ہاں، پین لے کے بیٹھیے، پین، ہاں، وہ کاپی لے کے بیٹھیے، جو کہوں گا اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے، سننا ہے کلاس کو۔ تو ان کے والدہ، ان کے امی نے ہی ان کو اکیلے ہی بڑا کیا ہے، کیونکہ ان کے ابو کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، ان کے ابو وہ جب چھوٹے تھے تو ان کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ He never met Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam although he lived in his era۔ اچھا، ایک بہت مزیدار کہانی ہے، یہ حضرت امام ویس القرنی، حضرت ویس القرنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا ہے، تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی ملاقات نہیں ہو پائی ان کی زندگی میں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اس کے باوجود وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر پائے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہتے ہوئے بھی کبھی ملاقات نہیں کر پائے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہے، اسے تو ملاقات کرنی چاہیے تھی۔ اس کی ایک کہانی ہے، کہانی کیا ہے؟ بہت مزیدار کہانی ہے، سننا چاہیں گے آپ لوگ؟ پھر اس پہ ہم سبق حاصل کریں گے اور ہمارے زندگی میں اس کو اپلائی کریں گے۔ He never met Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم although he lived in Sindra۔ کیوں؟ آئیے، کیونکہ ان کے امی ہی صرف اکیلے تھے، اور وہ صرف اکیلے ان کے امی کے ایک اولاد تھے، اور ان کے امی بہت بزرگ تھے، یعنی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں تھا، لیکن صرف
امام اویس القرنی ہی ان کے امی کی خدمت کرتے تھے، اور ان کو کبھی بھی چانس نہیں ملا ہے کہ ان کے امی کو چھوڑ کے، کیونکہ وہ یمن میں رہتے تھے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ سعودی عرب مدینے میں بھی رہتے تھے، تو وہ اس وقت یمن اور مدینے کافی لمبے ڈسٹینس ہے، تو وہ سفر کرنا کافی مشکل ہو جاتا کیونکہ وہ اکیلے تھے اپنے گھر پہ، اور ان کے امی کیا ہے؟ بوڑھی تھی، یعنی بزرگ تھے، اور ان کی خدمت کے لیے کوئی اور نہیں تھا، اور وہ چانس کبھی بھی نہیں ملا ہے کہ وہ اپنے امی کو چھوڑ کے جائے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، وہ چانس کبھی نہیں ملا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے امی کی اتنی زیادہ خدمت کرتے تھے اور ان کے امی کی اتنی زیادہ فکر کرتے تھے، ان کو دل وہ گوارا نہیں کیا ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کرنے چاہے اپنی والدہ کو چھوڑ کے، کیونکہ ان کو فکر رہتا تھا اگر میں چل کے چلا جاؤں گا ہو سکتا ہے میرے امی تکلیف اٹھائیں گے اور ان کو خدمت کرنے کے لیے کوئی لوگ نہیں ملے گا، انتقال بھی کر جائے۔ اس لیے یہ جو ہے نا ساری چیزوں کو سوچتے ہوئے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی روبرو ملاقات نہیں کر پائے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ he met with his companion، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ جن کا نام ہے حضرت خلیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کی ہے۔ کس سے ملاقات کی ہے؟ کمپینین سے ملاقات کی ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ، ایک ساتھی جن کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے وہ ملاقات کی ہے۔ وہ کیسے کی ہے وہ آگے انشاءاللہ تعالی ہم کیا کریں گے؟ جانیں گے، سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے گا he met with his companion عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ کویکشن بھی ہو سکتا ہے آپ کا he never met Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم although he lived in same era، ایک ہی زمانے میں رہتے ہوئے بھی وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات نہیں کر پائے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے امی کی خدمت میں اتنی زیادہ وہ بیزی ہو گئے تھے، ان کو چھوڑ کے جانے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ملاقات نہیں ہو پائی۔ گاٹ اٹ؟ سمجھ میں آیا آپ سب کو؟ یس۔ دیکھیے امام اویس القرنی he was very much occupied in taking care of his mother that he missed the chance to reach the rank of companions Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، صحابہ جو ہے وہ اپنی والدہ کی اتنی زیادہ خدمت میں بزی ہو گئے تھے، لیکن یہ جو صحابہ کہنے کا یہ جو لقب ہے، صحابہ کہنے کا لقب ان کو وہ حاصل نہیں ہو پائے۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے، ان کے ہاتھ میں مسلمان ہو کے، ان کے ساتھ حدیث کی کلاس کر کے، حدیث کو سیکھنا، دین کو جو سیکھے تھے، کس کے ساتھ؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے، ایک ساتھ بیٹھ کے، لائیو دیکھ کے جن سے ملاقات ہوئی ہے ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ اور ایمان کی حالت میں، یعنی مسلمان کی حالت میں جن کی انتقال ہوا، جن کی موت ہوئی، ان کو کہتے ہیں صحابہ۔ تو بتائیے اویس القرنی حضرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے تھے؟ نہیں نا، کیونکہ وہ چانس نہیں ملا تھا، اس لیے ان کو صحابہ نہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی ملاقات نہیں ہو پائی اللہ کے رسول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جو ملاقات کرتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی مسلمان بنتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے تھے، اور ایمان کی حالت میں جن کی موت ہوتی ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ اور وہ ان کے چانس نہیں ملا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کیے تھے، روبرو نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کو صحابہ نہیں کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس زمانے کے تھے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے اور مسلمان بھی تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، اس کے باوجود ان کو صحابہ نہیں کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی ملاقات نہیں کیے تھے۔ یہ پوائنٹ آپ سب کو سمجھ میں آئے؟ سمجھ میں آئے ہیں یا نہیں؟ گیو می تھمس اپ اگر سمجھ میں آئے۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو مسلمان ہوئے اور ان سے دین سیکھے اور ایمان کی حالت میں جن کی موت ہوتی ہے ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ Got it؟ انشاءاللہ تھوڑا اور بڑے جب ہوں گے تو اس کو اور اچھے سے آپ ایکسپلین کر کے اس کو اور اچھے سے سمجھیں گے، بس ابھی یہیں تک آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے
کیا ہے اپنے امی کی خدمت میں اتنی زیادہ بیزی ہو گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رک رک کر آ رہی ہے. میری وائس کیا رک رک کر آ رہی ہے؟ آپ سب بتائیے. میری آواز صاف آ رہی ہے؟ اوکے. مطلب صاف آ رہی ہے نا؟ چلو ماشاء اللہ. تو جن کا پرابلم ہو رہا ہے وہ پلیز آپ دوبارہ جوائن کر لیجئے، ہو سکتا ہے انٹرنیٹ آپ کا ایشو ہے. اگر میرا پرابلم تو میں انشاءاللہ دوسرے ڈیوائس سے جوائن کر لوں گا. چلو بس ایموجی اور نہیں سینڈ کر کے. تو ہی واز ویری مچ آکوپائڈ ان ٹیکنگ کیئر آف ہز مدر، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی لائف میں، زندگی میں کبھی ملاقات نہیں کر پائے ہیں، لیکن انہوں نے کوشش کیے تھے ایک بار ملاقات کرنے کے لیے. کیسے کوشش کیے تھے؟ کوشش ایک بار وہ حج کے گئے تھے. حج پہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے امی سے اجازت لیے تھے کہ ممی مجھے مدینہ جانا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے. تو ان کے امی نے کہا ہے جی بیٹا آپ جا سکتے ہیں، جائیے، لیکن آپ جلدی آ جائیے گا کیونکہ میری ضرورت ہے نا، آپ وہ ہے مجھے آپ کی ضرورت ہے، پلیز آپ جلدی آ جائیے گا. تو ان کے امی نے وعدہ کرایا ہے، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ میں بس جاؤں گا اور ان سے ملاقات کر کے پھر میں واپس آ جاؤں گا. تو وہ گئے مدینہ، جا کے وہ اپنے کام کیے ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گئے ہیں. جب وہ گھر پہ گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور نکلے تو دیکھا کہ انہوں نے ان کو خبر ملی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ تھوڑا ویٹ کر لیجئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے آپ ملاقات کر لیجئے گا. اور انہوں نے اپنے مما سے وعدہ کر کے آئے کہ میں جلدی آ جاؤں گا، میں لیٹ نہیں کروں گا. اور ان کو لگ رہا ہے کہ میں اگر یہاں پہ ویٹ کروں گا تو ہو سکتا ہے میرے امی کو وہ ہے نا تکلیف ہوگی، اور میں نے اپنی امی سے وعدہ کیا تھا کہ میں جلدی آ جاؤں گا، اور میں ابھی یہیں پہ ویٹ کروں گا، انتظار کروں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، اور وعدہ جو ہے اس کے خلاف وعدہ خلاف ہو جاؤں گا. میں وعدہ خلافی تو نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اپنی امی سے وعدہ کر کے آیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ بنا ملاقات کیے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملاقات نہیں کیے ہیں اور واپس اپنے گھر پہ، اپنے کنٹری پہ، اپنے ملک پہ لوٹ گئے تھے. انہوں نے ٹرائی کیے تھے لیکن وہ پھر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کبھی ملاقات نہیں کر پائے ہیں. لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، ان کو خبر ملی تھی کہ ویس نام کے ایک شخص آئے تھے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن وہ ملاقات نہیں کر پائے. وہ اپنے مما سے وعدہ کیے تھے کہ وہ جلدی جائیں گے، اس لیے وہ بنا ملاقات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اپنے گھر پہ چلے گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا ہے کہ ویس جو ہے وہ بہت نیک آدمی ہے، آپ لوگ جب بھی ان سے ملاقات کرو ان سے دعا کے لیے درخواست کرنا، کیونکہ وہ بہت نیک آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول جو ہے کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا ہمیشہ قبول کرتے ہیں. تو آپ لوگ سب جب بھی ملاقات کریں تو ان سے دعا کی درخواست کی جائے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ نیک تھے. پتہ نہیں وہ کیوں نیک تھے بہت زیادہ، کیونکہ وہ اپنی امی کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، ہمیشہ خدمت کرتے تھے. تو ہمیں بھی اپنے والدین، اپنی مما اسپیشلی اپنے پپا کی ہمیشہ ہیلپ کریں گے، خدمت کریں گے. ہے نا خدمت؟ میں نے بہت سارے ویڈیوز میں نے دیکھا ہے کہ آپ سب اپنے امی کی ہیلپ کرتے ہیں افطاری میں، بہت سارے ایسے کام میں. پھر جو ہے کپڑے کو سکھانے بھی آپ مدد کرتے ہیں، اس کو اندر لانے میں نے دیکھا کہ اس کو لاتے ہیں، پھر اس کو کیا فولڈ کرنے میں بھی اپنے والدہ کی اپنی ہیلپ کرتے ہیں. تو اس لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ ایسے کرتے ہو، اور ہمیشہ اسی طریقے سے آپ لوگ خدمت کیجیے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ میری طرف سے آپ سب اپنی والدہ، اپنے ابو کی خدمت کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ایسے ہی رکھے، ہے نا؟ جی ماشاء اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، ایک بار لیکچر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا ہے ان کے نام. انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی آپ یمن سے ایک جو ہے شخص وہ کریں گے ہوں گے
آئیں گے جن کا نام ویس ہوگا. آپ سب جب بھی ان سے ملاقات کریں گے تو آپ لوگ ان سے دعا کی درخواست کی ہے اور ان سے تو بہت زیادہ دعا وہ کیجیے گا, لیجیے گا, کیونکہ وہ بہت زیادہ نیک آدمی تھے. Prophet Muhammad, peace be upon him, mentioned his name in his lecture even if they never met. کبھی ان سے ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زندگی میں نہیں کیے ہیں, لیکن حدیث میں بھی ان کا ذکر آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیان پہ, اپنے لیکچر پہ بھی ان کا نام لیے تھے. دیکھا آپ نے, کبھی ملاقات نہیں ہو پایا ایک شخص سے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیان پہ ان کا نام لیے تھے اور ان کا جو ہے بزرگی بیان کی تھی کہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں, ان سے آپ لوگ دعا کی درخواست کیجیے گا, دعا لیجیے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول جو ہے کبھی رد نہیں کرتا ہے. کتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. آئیے, the pinnacle of love for Prophet Muhammad, peace be upon him. Loving the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam means following his sunnah and teaching in our daily lives. انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی ہے, ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے. آئیے اس کا ہم سمجھتے ہیں. سب سے پہلے ایک کہانی سنیں گے کہ ویس القرنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کو خبر ملی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ میں, یعنی احد کی بیٹل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دانت جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا. تو ان کو اپنی ملک میں خبر ملی ہے, نیوز ملا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کرتے وقت ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا تھا. اور امام ویس القرنی اتنی کی ہے کرتے ہیں, تو ان کو لگا کہ ارے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹ گیا ہے اور میں یہاں پہ کیسے خوش رہ سکتا ہوں اور میں غم میں کیسے شریک ہو جاؤں. تو انہوں نے کیا کیا ہے, ان کو لگا کہ ان کا ایک دانت ٹوٹا ہے تو چلو میں اپنے ایک دانت میں خود وہ کر دوں گا, گرا دوں, تاکہ ان کی تکلیف میں بھی برابر شریک ہو پاؤں. اس لیے وہ بھی اپنے دانت کو وہ کیا کر دیا ہے, توڑ دیا ہے. تو یہاں پہ جو ہے ان کو ایسے لگا کہ ارے, پھر ان کو پتہ لگا کہ کون سے دانت ٹوٹا وہ تو پتہ نہیں ہے, لیکن وہ نا ایک ایک کر کے اپنے سارے دانت کو انہوں نے کیا کر دیا ہے, توڑوا دیا ہے. وہ کیوں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان کو خبر ملی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ میں کیا ہے, ایک دانت ٹوٹ گیا ہے. تو وہ اتنی زیادہ تکلیف خود اٹھائے کہ ان کو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت ٹوٹے تو میں کیسے یہاں پہ بیٹھ سکتا ہوں آرام سے, مجھے بھی ان کی تکلیف میں غم میں شریک ہونا ہے. اتنی زیادہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کیا کرتے تھے, رہتے تھے, اور حدیث کو ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ حدیث کو سمجھتے تھے, سننے کی پوری کوشش کرتے تھے. تو ہمیں یہاں پہ کیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں گے, کیسے کریں گے؟ ہم ایک بہت آسان طریقہ ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنت ہے ان کو ہم فالو کریں گے. جتنی زیادہ ہم فالو کریں گے اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. سمجھ میں آیا آپ سب کو کہ ہمارا جو ہے محبت کا یہی اظہار ہوگا کہ ہم جتنی زیادہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے اتنی زیادہ ہمیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا یہ جو ہے وہ دلیل بنے گا. فار ایگزامپل, کھانے کی سنتیں, ہمیشہ کھانے کی سنتیں آپ کو اپلائی کرنا ہے, سونے کی سنتیں آپ کو اپلائی کرنا ہے, وضو کی جتنی سنتیں ہیں اس کو اپلائی کرنا ہے, واش روم جانے کی جتنی سنتیں اس کو اپلائی کرنا ہے, واش روم سے باہر آنے کے بعد جتنی سنتیں اس کو اپلائی کرنا ہے, ماں باپ سے بات کرنے کی جتنے طریقے ہیں, سنت طریقے ہیں, اس کو آپ کو اپلائی کرنا ہے, لوگوں سے بات کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے, سنت طریقہ ہے, اس کو اپلائی کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ جتنی زیادہ اسی طریقے سے اپلائی کریں گے سنت کے مطابق, وہ آپ جو ہے اتنی زیادہ, اس کا مطلب رہے گا کہ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. آپ کو سمپل بات سمجھ میں آئی پیارے بچوں؟ ہاں, جتنی زیادہ آپ سنت کو فالو کرو گے اتنی زیادہ اس کا مطلب رہے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کر رہے ہیں, کرتے ہیں.
سمجھ میں آئی آپ سب کو؟ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ سنت کے مطابق آپ رہیں گے، پوری زندگی ہمارے لائف سٹائل جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اکارڈنگ ہم گزارنے کی پوری کوشش کریں گے۔ سمجھ میں آئے سب کو پیارے بچوں؟ ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ سکسیس ان دا ہیئر آفٹر، ہاں یعنی اس زندگی کے بعد یعنی آخرت میں سکسیس کا کیا مطلب ہے اس کا؟ آئیے، سکسیس ان دا ہیئر آفٹر، ہیئر آفٹر مطلب ہی ہے آخرت، ٹھیک ہے؟ یعنی مرنے کے بعد جو زندگی ہے، مسلمان جس پہ بلیو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہیئر آفٹر۔ Always do good deeds, seek Allah's pleasure and prepare for the hereafter because that is the true success۔ آئیے اس میں ایک کہانی سنتے ہیں۔ کہانی کیا ہے؟ امام ویس القرنی جب وہ مشہور ہو گئے تھے، کب؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کا نام لیے ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ آپ جو ہے جب بھی ویس القرنی سے ملاقات کرو گے تو ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ تو صحابہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کیے تھے، ملاقات کرنے کے بعد اور زیادہ مشہور ہو گئے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قریب کی دوست تھے، وہ ان سے ملاقات کی ہے ویس القرنی سے۔ وہ سننے کے بعد لوگ جو ہے بہت زیادہ اور جو ہے ان کے پاس آتے تھے، ان کے لیے دعا کی درخواست کرتے تھے، اسی طریقے سے ان سے بہت زیادہ اور زیادہ لوگ محبت کرنے لگ گئے تھے۔ وہ بڑے ہو گئے تھے تو ان کو لگا کہ ارے میں تو اتنے بڑا ہو گیا ہوں، اور وہ بہت زیادہ نا لوگوں سے ملنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اور زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں سے واہ یہ سارے چیزیں جو ہے نا لوگ ان کی تعریف کرے، پھر لوگ ان سے نا عزت کرے، یہ ساری چیزیں وہ ان کو پسند نہیں آتا تھا۔ تو وہ کیا وہ چھپ کے چلے گئے، ایک جنگل میں جا کے وہاں پہ رہنے لگ گئے تھے۔ تو انہوں ان سے جب پوچھا لوگوں نے کہ آپ جو ہے اتنے مشہور ہوئے ہیں تو آپ جو ہے اتنی دنیا کو اتنی زیادہ کیوں وہ کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہے صرف آخرت کے لیے ہی میں یہ سب کرتا ہوں، اور مجھے صرف آخرت چاہیے، یعنی اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور راضی ہونے کے بعد میری جو آخرت ہے وہ سنور جائے۔ مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، نہ عزت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ مجھے پیسہ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اللہ چاہیے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کرے۔ تو ہمیشہ ہمیں بھی یہی سوچ رکھنا ہے، ہمیں بھی یہی کوشش کرنا ہے کہ دنیا جو ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس سے زیادہ نہیں، لیکن مرنے کے بعد اس میں کیا ہے؟ کوئی وہ نہیں ہے، عمر نہیں ہے، کاؤنٹ لیس زندگی رہے گا وہاں پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ 100 سال، 200، 300، 300، 400، 500 نہیں ہے، جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ موت نہیں دیں گے۔ تو وہ نا آخرت کی زندگی ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تو وہ ہمیشہ کیا کریں گے؟ always do good، ہمیشہ نیک کام کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت کریں گے۔ ایسا نہیں کریں گے کہ لوگ دیکھیں گے، چلو اس کو دیکھا کہ میں کرتا ہوں تو وہ شاید وہ مجھ سے کیا کریں گے؟ مجھ سے محبت کریں گے، مجھ سے عزت کریں گے، ارے ماشاء اللہ کیا بات ہے، آپ نے تو نماز پڑھ لی ہے، واہ واہ، لے جاؤ یہ ٹافی لے جاؤ۔ اگر یہ نیت میں رہے گا کہ لوگ مجھ سے میری تعریف کریں گے تو میں اگر یہ کام کروں گا تو نا اللہ اس میں خوش نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ یہی نیت کرنا ہے، انٹینشن یہی رہنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہی ہوں میرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ پیرنٹ کو یا ٹیچر کو۔ یہ سارے چیزیں ہمیں نہیں رکھنا ہے نیت، خوش صرف اللہ کو کرنا ہے مجھے، ہے نا؟ اور آخرت کو جو ہے میری آخرت بن جائے، مجھے آخرت چاہیے، مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، دنیا میں لوگ کچھ بھی کہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مجھے اچھا کام کرنا ہے اور صرف اللہ کو خوش کرنا ہے۔ یہ ہمیشہ ہم یاد رکھیں گے۔ تو یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، always do good deeds, seek Allah's pleasure and prepare for the hereafter۔ prepare for the hereafter، آخرت کی زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، because that is the true success۔ کیا ہے اصل سکسیس؟ جو ہے کامیابی وہی ہے، مرنے کے بعد جو کامیابی ہے وہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں تو کچھ بھی کرو چلے جائے گا، ہے نا؟ اگر کوئی بہت زیادہ پیسہ کمائے گا اس کی بھی زندگی جائے گا، جو بہت غریب رہے گا اس کی بھی زندگی گزاریں گے، اور بھی زندگی کیا کہیں گزار لے گا۔
تو وہ سنا کوئی میٹر نہیں کرتا ہے کہ اس میں پیسہ ہو یا شہرت ہو یا عزت ہو، اگر یہ سارے چیزیں دنیا کے لیے کریں گے تو آخرت ہمارا جو ہے وہ برباد ہو جائے گا. اس لیے ہم ہمیشہ آخرت کی فکر کریں گے، نہ کہ دنیا کی فکر کریں گے، ہے نا. اس کے بعد the great virtue of serving parents. The best way to earn Allah's and His Messenger's pleasure to serve your parents. اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اپنے امی ابو کی خدمت کرنا. کن کی خدمت کرنا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو خوش کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اپنے امی کو ڈانٹنا، ہے نا، ان کو رلانا نہیں، ان سے بدتمیزی کرنا. دانش یس کر رہے نہیں، بالکل نہیں، اس کا ٹھیک الٹا. ہمیشہ ہمارے پیرنٹس مما پپا کو ہمیشہ ان کی خدمت کرنا، ان کو خوش رکھنا، ان کو راضی رکھنا ہی کیا ہے، اس کا سائن یہی رہے گا کہ ہمارے اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہے. اگر مان لیجئے آپ کے ابو بہت زیادہ آپ سے ناراض ہے، آپ نے یہ تھوڑا بیڈ کام کر لیا، گندا کام کر لیا، آپ کے ابو ناراض ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بھی ناراض ہو گئے. اس لیے ہمیشہ اپنے مما اپنے پپا خوش ہے یا نہیں، مجھ سے راضی ہے یا نہیں، مجھ سے اچھے سے بات کر رہے ہیں یا نہیں. اگر یہ اچھے سے بات کرتے ہیں اور آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں، آپ بدتمیزی نہیں کرتے ہیں، ان سے وہ جو کہتے ہیں وہ آپ سن لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت زیادہ خوش ہے. یہ سائن ہوتا ہے. تو ہمیشہ کیا کریں گے؟ the best، یاد رکھیے گا، the best way to earn Allah's and His Messenger's pleasure، یعنی اللہ اور رسول کو خوش کرنے کا بیسٹ طریقہ ہے کیا؟ ہمیں پیرنٹس، ہمارے امی اپنے ابو کی خدمت کرنا. جیسے ویس القرنی اپنے والدہ کی اتنی زیادہ خدمت کے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کے لوگوں کو کہا ہے کہ ان سے دعا لیجئے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ بڑے آدمی ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ان سے آپ کیا کرو؟ ان سے دعا لیجئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، ان کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہے. اس لیے آپ جب بھی ان سے ملاقات کرو گے ان سے دعا لیجئے گا. اسی طریقے سے ہمیں بھی ایسے بننا ہے، جب بھی ہم کیا کریں گے، ہاں لوگوں سے ہم ملاقات کریں گے تو دعا کی درخواست کریں گے، اور لوگ آپ سے بھی یہی کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، ٹھیک ہے. اور نیک کب بنیں گے؟ جب ہم ہمارے پیرنٹس کی خدمت کریں گے، ان کی بات مانیں گے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ہمارے پیرنٹس کچھ کہتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ارے مما یوں ہمیشہ کیوں پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، مجھے کھیلنے کیوں نہیں دیتے ہیں، مجھے گیمز کھیلنے کیوں نہیں دیتے ہیں، مجھے کارٹونز دیکھنے کیوں نہیں دیتے، مجھے ڈوریمونز دیکھنا ہے، لیکن مما کہتے ہیں کبھی پڑھنے کے لیے. لیکن اب کبھی کبھار کیا ایسے فیل ہوتا ہے نا، ارے مما کیوں ہمیشہ مجھے پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، سونے کے لیے کیوں کہتے ہیں، مجھے ابھی کھیلنا ہے. جسے دانش ایسے آنکھ بڑے کر کے دیکھ رہے ہیں، مجھے ایسے کرنا ہے، کھیلنا ہے. لیکن مما تو الٹا کرتی ہے، مما کہتے ہیں کہ مجھے کھیلنا نہیں ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے ابھی سونا ہے، مجھے ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے نا. اور مجھے بہت زیادہ برا لگتا ہے نا. یا آپ خوشی خوشی کر لیتے ہو، ہاں ہاں مما ابھی میں کرنے جا رہی ہوں، میں کروں گی، کرتے ہو نا. نہیں مما تھوڑی دیر میں کر لوں گا، کر لوں گی، پلیز مجھے ابھی کھیلنے دے دو، مجھے 2 منٹ اور موبائل دے دو، کہتے ہیں نا. ہاں تو یہ ساری چیزوں کو کیا کریں گے، ہم چھوڑ کے ہمیشہ اپنے والدین، اپنے مما اپنے پپا کی بات سنیں گے. یہی ہمارے جو ہے نشانی رہے گی کہ ہمارے اللہ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ہم سے خوش ہے. اور خوش کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے. سمجھ میں آیا سب کو؟ یس. اوکے، دا بیوٹی آف ہیوملٹی اینڈ اسٹیئنگ اوے فرام فیم. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کی شہرت کے لیے، عزت کے لیے ہمیں نہیں رہنا ہے. اللہ loves those who are kind, humble and serve others without expecting anything in return. اللہ اس شخص سے بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، لو کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، جو کیا ہے ہمیشہ کائنڈ رہتا ہے، ہمبل رہتا ہے
اور لوگوں کی کیا ہے خدمت کرتا ہے, لوگوں کو ہیلپ کرتا ہے بنا کسی چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہوئے. ایسا نہیں کہ میں تمہیں کیا میں آپ کی خدمت کروں گا, میں آپ کو ہیلپ کروں گا, مجھے آپ ٹرافی دو گے تو وہ نا کیا ہے آپ یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ اگر وہ ٹرافی دے گا مجھے تو میں اس کو ہیلپ کروں گا. ایسا نہیں, ہمیشہ بنا کچھ چاہیے, نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے بس آپ کو ہیلپ کرنا ہے. اگر اسی طریقے سے کوئی ہیلپ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, اس سے پسند کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ پوائنٹس دیکھو, اللہ loves those who are kind. سب سے پہلے kind, humble and serve others without expecting anything in return. ایسے نہیں کہ ارے چلو میں اس کو کچھ لکھ کے دے دوں گا تو بلے اس کو وہ بعد میں وہ مجھے کچھ کھلائے گا, مجھے چپس کھلائے گا. اگر میں اس کو کچھ ہیلپ کروں گا تو وہ مجھے کچھ کھلائے گا. ایسا نہیں, ہمیشہ وداؤٹ کسی چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہوئے ہم لوگوں کی خدمت کریں گے, تب جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ خوش ہوں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, سمجھ میں آئے؟ چلو انشاءاللہ تعالی اب ہوم ورک جو ہے, ہوم ورک انشاءاللہ میں آپ کو کسی ایک یا تو دو کو اسکرین شاٹ میں میم آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے, کیسے کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ میم آپ کو اچھے سے سمجھائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی تھوڑا لمبا ہوم ورک ہے آپ لوگوں کے لیے تو میم آپ کو ڈیسائیڈ کر کے آپ لوگوں کو دیں گے. اب مورل آف دا اسٹوری آئیے, جلدی 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 جلدی. عرش کچھ کھا رہے کہ ارے روح افزا عرش کھا رہا پی رہا ہے ابھی کیا نہیں؟ اچھا مجھے لگا روح افزا عرش پی رہا ہے ابھی بیٹھ کے. چلو تو مورل آف دا اسٹوری کیا ہے, لو اینڈ ریسپیکٹ دا سنہ آف پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم. ٹھیک ہے, ہمیشہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیشہ ہم اپنے دل پہ رکھیں گے, عزت کریں گے. ٹھیک ہے, یس 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 آئی نو, مجھے لگا کہ آپ ایسے ایسے پی رہے ہیں روح افزا. چلو تو لو اینڈ ریسپیکٹ دا سنہ آف پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم. بات سمجھ میں آئی کبیر؟ ٹھیک ہے, مائک اوپن نہیں ہوگا, بس جی ہاں تھمس اپ کر دو. یس چلو تو لو اینڈ ریسپیکٹ دا سنہ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مورل آف دا اسٹوری یاد رکھیے گا. اس کے بعد ڈو گڈ ڈیڈس ٹو گیٹ دا سکسیس آف ہیئر آفٹر, ہمیشہ نیک کام کریں گے, نیت یہی رکھنا ہے کہ ہم جو ہے آخرت میں مجھے یہ ثواب ملے گا. دنیا میں بڑا ہی کوئی کچھ کہے یا نہ کہے, کچھ دے یا نہ دے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ابھی ہمیں اللہ خوش ہو گیا ہے تو ہم خوش ہیں, کیونکہ ہمیں جو ہے آخرت میں یہ ساری چیزیں چاہیے. تو ڈو گڈ ڈیڈس ٹو گیٹ دا سکسیس آف ہیئر آفٹر, ہیئر آفٹر میں سکسیس ہو گئے تو بھائی کامیابی, اصل کامیابی. اس کے بعد always serve and respect your parents. سمجھ میں آئے, ہمیشہ اپنے مما اپنے پپا کی خدمت کرنے اور ان کی بات ہمیشہ ہمیں ماننی ہے. ایسا نہیں کہ مجھے نہیں کرنا ہے, رو کے آپ بھاگ جاؤ یہاں سے, ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیشہ آرام سے سن کے پھر ان سے کیا کریں گے, ان کی بات مان کے, چاہے وہ بھلے ہوم ورک کرنے کے لیے کہے, سونے کے لیے کہے, پڑھنے کے لیے کہے, تلاوت کرنے کے لیے کہے, نماز پڑھنے کے لیے کہے, ہمیشہ سر جھکا کے مان لیں گے. ایسے نہیں کہ مجھے نہیں کرنا ہے ابھی, میں بھاگ جاتا ہوں ابھی, چلو بھاگ جاؤ یہاں سے, پھر آپ دوسرے گھر پہ چلے گئے, دادی کے پاس چلے گئے. ایسا نہیں کرنا ہے نا. عزیر بہت زیادہ ہنس رہے ہیں, ہنسنا نہیں ہے, رونا ہے اور کام کرنا ہے. انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنی مما اپنے پپا کی بات مانوں گا. چلو ٹھیک ہے, always serve and respect your parents. اس کے بعد کیا ہے دیکھو, live with humility and do not run for the fame. ہمیشہ لوگ مجھے یہ کہے گا, ٹیچر مجھے یہ کہیں گے, وہ مجھے وہ کہیں گے, مجھے بہت سب اچھا کہیں گے, یہ ساری چیزوں کے لیے اگر ہم نیک کام کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ بہت خوش نہیں ہوتے ہیں. ہمیں نیک کام کرنا ہے اور دل میں یہی رکھنا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے, ہے نا. اللہ مین امپورٹنٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام دیکھ کے اللہ کے رسول اور اللہ مجھے کیا ہے, مجھ سے راضی ہو جائے, مجھے کیا ہے, مجھ سے خوش ہو جائے. یہی ہماری اصل کامیابی ہے. جزاک اللہ خیر. آج کے کلاس کے لیے تھینک یو. تھوڑی دیر کے لیے